السلام علیکم، ڈی جی پی آر نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں عظمیٰ رباب۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت واسا کی ری اسٹرکچرنگ کے حوالے سے اجلاس۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر سے چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ کابینہ کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا سول سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ ڈینگی کی مانیٹرنگ، رپورٹنگ اور سرویلنس کا نظام بہتر بنانے کا فیصلہ۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ صوبے سے دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے میں سی ٹی ڈی کا کردار اور قربانیاں قابل ستائش ہیں۔ کمشنر لاہور اور ڈی جی ایل ڈی اے کی زیر صدارت کیمپ آفس میں ایل ڈی اے افسران کا اجلاس۔ اجلاس میں شہر میں جاری مجوزہ ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ ڈینگی کا سر پر منڈلاتا خطرہ، ڈپٹی کمشنر لاہور کا فیلڈ میں ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت واسا کی ری اسٹرکچرنگ کے امور کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے واسا کو روایتی انداز ترک کر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔ صاف پانی اور بہترین سیوریج سسٹم شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ صاف پانی کی فراہمی اور سیوریج پائپ لائن کی تنصیب میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ واسا سمیت دیگر اداروں کی استعداد کار بڑھا کر شہریوں کو بہترین بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ شہری سہولتوں کی بہتری کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے۔ اجلاس میں چیف سیکریٹری، سیکریٹری ہاؤسنگ، سیکریٹری خزانہ، کمشنر لاہور ڈویژن، ڈپٹی کمشنر لاہور، ایم ڈی واسا اور متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت ایس ایم تنویر سے چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عاصم رضا کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ سول سیکریٹریٹ میں ہونے والی ملاقات میں فلور ملز ایسوسی ایشن کے مسائل پر بات چیت۔ صوبائی وزیر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بلال افضل، سیکریٹری خوراک محمد زمان وٹو اور ڈائریکٹر فوڈ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وفد نے گندم کے اجراء، خریداری اور پرمٹ سے متعلقہ مسائل سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت کی فلور ملز کے مسائل متعلقہ فورم پر اٹھانے کی یقین دہانی۔ پنجاب حکومت مستحق خاندانوں کو مفت آٹے کی فراہمی پر 53 ارب روپے خرچ کر رہی ہے۔ مفت آٹے کی فراہمی کے ساتھ مارکیٹوں میں سستے آٹے کی ضروریات بھی پوری کی جائیں گی۔ کابینہ کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا سول سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ ڈینگی کی مانیٹرنگ، رپورٹنگ اور سرویلنس کا نظام بہتر بنانے کا فیصلہ۔ سیکریٹری پرائمری ہیلتھ علی جان نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ کے دوران بتایا کہ رواں سال ڈینگی کے 60 کنفرم کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ چیف سیکریٹری نے انسداد ڈینگی کے سلسلے میں محکموں کو اثر نو ذمہ داریاں تفویض کر دیں۔ چیف سیکریٹری نے ڈینگی کے حوالے سے جاری گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اضلاع میں ڈینگی ایمرجنسی رسپانس کمیٹیوں کے اجلاس باقاعدگی سے منعقد کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنرز کو اسموک کی روک تھام سے متعلق بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز پنجاب کا دورہ کیا اور دربار میں اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صوبے سے دہشت گردی و انتہا پسندی کے خاتمے میں سی ٹی ڈی کا کردار اور قربانیاں قابل ستائش ہیں۔ جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کے ساتھ ساتھ ان کے سہولت کاروں کے گرد گھیرا تنگ کر کے انہیں قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ نیشنل ایکشن پلان کے سلسلے میں وضع کیے گئے قوانین کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ کالعدم تنظیموں اور 4تھ شیڈول میں شامل افراد کی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی جاری رکھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی، فرقہ واریت اور انتہا پسندی میں ملوث عناصر کا جڑ سے خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ آئی جی پنجاب نے یقین دہانی کروائی کہ سی ٹی ڈی ٹیموں کو جدید وسائل اور سہولیات کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ جس طرح آپ نے رواں سال میں 300 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 70 دہشت گردوں کو گرفتار کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ اس پاکستان کو، اس 22-23 کروڑ لوگوں کے ملک کو کون بچائے گا؟ کراچی کو کون کلین اپ کرے گا؟
बलूचिस्तान को कौन साफ करके देगा, पंजाब की कौन हिफाजत करेगा? आप करके देंगे, पुलिस करके देगी। ये वर्दी जिसको गाली निकालते हैं, ये वर्दी करके देगी, और उसका हराबल दस्ता काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। कमिश्नर लाहौर और डीजी एलडीए की जेर सदारत कैंप ऑफिस में एलडीए अफसरान का इजलास में शहर में जारी मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में चीफ इंजीनियर इसरार सईद खान और मुतालिका प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और डीजी एलडीए ने समनाबाद अंडरपास और ब्रिज के तौसीई मंसूबे की पेशरफ्त और टाइम लाइन के मुताबिक तामीर का तफसीली जायजा लिया। दोनों मंसूबों पर तामीराती कामों की स्पीड मजीद बढ़ाने और रोजाना की बुनियादों पर अपडेट करने की हिदायत दी। इजलास में अकबर चौक मंसूबे के नए डिज़ाइन का जायजा भी लिया गया। तफसीलात के मुताबिक अकबर चौक पर नए डिज़ाइन के मुताबिक अंडरपास की बजाय दोनों इतराफ फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे। नए डिज़ाइन से अकबर चौक मंसूबे में कोई दरख्त नहीं कटेगा। इजलास में गुलबर्ग से डिफेंस सिग्नल फ्री मंसूबे और बेदियां रोड मंसूबे के डिज़ाइन का जायजा लिया गया। गुलशन रावी टी जंक्शन पर अंडरपास की तामीर की बजाय फ्लाईओवर की तामीर के डिजाइन का भी जायजा लिया गया। शाहदरा फ्लाईओवर्स मंसूबे के साथ रावी पुल पर 4 लेन का नया पुल तामीर करने के मंसूबे पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मंसूबों के डिजाइन में तब्दीली करने से लैंड एक्विजिशन कम से कम होगी और शहरियों के लिए मजीद सहूलत शामिल होगी। कमिश्नर और डीजी एलडीए ने जारी मंसूबों पर 24 घंटे काम जारी रखने और जल्द तकमील के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत कर दी। डेंगू का सर पर मंडलाता खतरा, डिप्टी कमिश्नर लाहौर का फील्ड में टीमों की कारकर्दगी का जायजा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लॉरेंस रोड, शादमान, इचरा और मॉडल टाउन के इलाकों में टीमों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इलाका मकीनों से बराह रास्त फीडबैक भी लिया। राफिया हैदर की हालिया बारिशों के पेश नज़र आउटडोर लार्वा चेकिंग पर खसूसी तवज्जो की हिदायत। अब तक 36 आउटडोर मकामात से लार्वा बरामद हुआ है। बारिशों के बाद की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए डेंगू हॉटस्पॉट्स जल्द अज जल्द क्लियर किया जाएं। DGPR न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज और सब्सक्राइब करें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का यूट्यूब चैनल।